Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers, and welcome to the 23rd session of our course on human resource development. And now we've discussed in detail the link between economic development and human resource development. Now, how to control the human resource development of a country, اس کے لیے ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے on the issue of strategic intervention. اب strategic intervention پہ we will talk in detail once we have seen what are the various sectors of human resource development. اور آج کے سیشن میں we will only present an overview of the various strategic interventions. We will not go in their details. We will go in the details when the appropriate sessions will come. But when we are talking about strategic interventions, it basically means کہاں پر گورنمنٹ یا گورننس یا کمیونٹی یا انڈسٹری نے انٹروین کرنا ہے. سو دیٹ اسٹریٹجکلی انٹروین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امپیکٹ اس کا لانگ ٹرم ہو. اگر ہم نے کوئی بیسک ہیلتھ یونٹس بنانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹریٹجک انٹروینشن کر رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں. سو کہاں پر وہ انٹروینشنس چاہیے, کہاں پر وہ دخل اندازی چاہیے, اس کو سمجھنے کے لیے اینڈ وٹ آر دا ویریس ویز آف پروڈیوسنگ انٹروینشنس دیٹ وی ول سی. بٹ فرسٹ آف آل واٹ آر دا ویریس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سیکٹرس جن پہ ہم اس کورس میں کانسنٹریٹ کریں گے. وہ ہوں گے نمبر 1 ہیلتھ, بیکاز وی ہیو سین اینڈ وی نو اٹ دیٹ وداؤٹ ہیلتھ وی کین ناٹ بی فلی پروڈکٹیو. ہم جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہوں, بٹ اف وی ڈو ناٹ ہیو ہیلتھ, ان ریسورسز کا ہم فل فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہیلتھ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. ہیلتھی ورکرز ہوں گے زیادہ پروڈکشن ہوگی, ہیلتھی مائنڈس ہوں گے زیادہ مینٹل پروڈکشن ہوگی, زیادہ آئیڈیاز آئیں گے, زیادہ انوویشن ہوگی. تو ٹیکنالوجی, ایجوکیشن, ہیلتھ میں سب سے کروشل چیز جو ہے دیٹ از ہیلتھ. اینڈ دوسری چیز جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہیلتھ کو بنانے میں, ہیلتھی بنانے میں یا صحت مند بنانے میں بہت اہم ہے, دیٹ از نیوٹریشن, خوراک. کیا ہم کھاتے ہیں, یہ پورا سیکٹر, کیا ہم پروڈیوس کرتے ہیں, کیا ہم کھاتے ہیں, کیا ہمیں کھانا چاہیے, کیا ہمیں نہیں کھانا چاہیے, کس طرح کی ہماری نیوٹریشنل سیکٹر میں انٹروینشنز ہوں, سو دیٹ وی اسٹارٹ گیونگ آور پیپل بیٹر فوڈ, اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دیئر نیوٹریشنل نیڈس and a better fulfillment of their nutritional needs. اور اس کے ساتھ ساتھ highly related with health and to some extent with nutrition is the issue of sanitation. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم کلین کیسے کر سکتے ہیں, because we are human beings and in this world we are bound to create hygiene problems because we have to produce excretions. اب وہ excretions یا waste کو dispose of کیسے کیا جائے, because we can dump them in a river or we can treat them chemically and make them chemically ineffective اور اس کے بعد وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سینیٹیشن کے بعد واٹر سپلائی آتی. کلین واٹر سپلائی از crucial for any community, not only because it sustains health of human beings but also because water supply is crucial for the purposes of farming, کھیتوں کے لیے, فصلوں کے لیے, اور ساتھ ساتھ میں جتنے بھی زرعی ایگریکلچرل کام ہیں ان کے لیے واٹر سپلائی از کروشل. سو دیٹ از اندر ایریا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آلریڈی بہت بات کی, وی ول کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ پرائمری ایجوکیشن بیکاز دیر از نو وے دیٹ وی کین ناٹ کیپ آر فوکس آن پرائمری ایجوکیشن. پرائمری ایجوکیشن کیونکہ اسٹارٹ ہے. ایک سوسائٹی میں کتنی ایجوکیشن لوگ لیتے ہیں, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لوگ پی ایچ ڈیز کتنی کرتے ہیں, ول ڈپینڈ آن دیئر پرائمری ایجوکیشن. اگر پرائمری ایجوکیشن نہیں ہے تو پھر سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن بھی کم ہوگی. اور اگر ہم یہ لنک توڑ بھی دیں پرائمری اور سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کا, if for the sake of argument we cut off this link and we only say that we need universal primary education in a country, تو اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. بیکاز اگر تمام لوگ ایٹ لیسٹ پرائمری لیول پہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لٹریسی, ان کی نیومریسی از 100%. وہ جمع کر سکتے ہیں, وہ تفریق کر سکتے ہیں, وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ضرب دے سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں.
اور یہ چیزیں ان کو ان کے روزمرہ زندگی میں، ان کے روزمرہ کے کاموں میں بے تحاشا بے انتہا فائدہ دیں گی. تو پرائمری ایجوکیشن کی ایک تو اپنی پرائمری ویلیو ہے، اور دوسری اس کی ایکسٹریملی امپورٹنٹ ویلیو یہ ہے کہ دیٹ لنکس اپ ود دی ادر ایجوکیشن وچ از سیکنڈری اینڈ ہائر ایجوکیشن. پرائمری ایجوکیشن کے بعد ایک اور بہت کروشل فیلڈ ہے وچ از دا فیلڈ آف ایڈلٹ لٹریسی، یا جسے تعلیم بالغاں کہا جاتا ہے. بیکاز if we have to start any policy on human resource development today, then we will see کہ بچوں کو تو ہم نے ٹارگٹ کیا پرائمری ایجوکیشن کے تھرو، بٹ بہت سے لوگ ایسے ہمیں ملیں گے جو اپنی زندگی کا پرائمری ایجوکیشن حاصل کرنے کا پارٹ گزار چکے ہیں، who have crossed 30, 40, 50 اور ابھی تک they cannot read and write، ان کی نیومریسی اسکلس بھی آلموسٹ نہیں ہیں. What about these people؟ کیا اب ان کو ہم رائٹ آف کر دیں؟ کیا ان کو ہم کہیں کہ اب سوری آپ کی زندگی کا یہ حصہ گزر چکا ہے، اب آپ اس دنیا سے بغیر کچھ سیکھے پڑھے لکھے ہی تشریف لے جائیں؟ کیا ہم ایسا کریں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بینگ اے مسلم اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی. آج اگر ہم چاہے جس مرضی ایج میں ہو جائیں، اگر ہمیں چانس ملے گا یا ملتا ہے تو ہم تھوڑے بہت عربک کے ورڈ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وائی؟ Because we want to know our religion. When we want to know our religion in detail, we understand the fact that we need to understand some Arabic. تو کیا ہم آج عربک کی تعلیم کو انکار کر دیں یہ کہہ کے کہ ہم نے تو پرائمری میں نہیں عربک پڑھی، یا ہم نے تو بچپن میں عربک نہیں پڑھی، اب ہم یہ نہیں کر سکتے؟ That is the matter of attitude. ہم بہت سی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے سیکھنے کے اوپر ہم ایج لمٹ لگا سکیں. سیکھنے کی، لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہے. اٹ اونلی ڈیمانڈز اے پیشن، اے کمٹمنٹ، اے لائلٹی. ایک برننگ ڈیزائر ہے جو ہمیں لرن کراتی ہے. اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ایج. سو اف دوز پیپل ہو ہیو انفارچونیٹلی مس دا بوٹ when they were young، ان کے لیے اب اگر ہم نے کوئی چانسز کریٹ کرنے ہیں تو وہ پھر ایڈلٹ لٹریسی کے تھرو ہی کریٹ کیے جائیں گے. تو ایڈلٹ لٹریسی اور تعلیم بالغاں از این امپورٹنٹ سیکٹر آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اسی طرح ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن، بیکاز لائک کچھ لوگوں نے پرائمری لیول پہ اسکولنگ مس کر دی، اسی طرح تمام لوگ جو پرائمری اسکول میں جاتے ہیں اور سیکنڈری اسکول میں جاتے ہیں اور پھر کالجز میں بھی چلے جاتے ہیں، تو سب لوگ جو ہیں وہ سیکنڈری اسکول میں نہیں جائیں گے. سب لوگوں کے پاس اتنا چانس اویلیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کالجز میں چلے جائیں، اور جو کالجز میں چلے بھی جائیں گے ان میں سے ناٹ آل ول ڈو ایم ایز اینڈ بی ایز اور پی ایچ ڈیز اور ایم بی ایز. پلس اف دے آل ڈو ایم اے فار ایگزامپل، تو پھر کون وہ لوگ ہوں گے جو فریج، ٹیلی ویژن، الیکٹریکل اپلائنسز کو ٹھیک کریں گے اور کوالیفائڈ بھی ہوں؟ یہ نہیں کہ وہ ٹھیک کریں اور ایک نہایت کم ویج پہ ٹھیک کریں اور ایک بہت غریبی کی زندگی گزاریں. نو، وہ یہی کام کریں لیکن ایک عزت دار زندگی گزاریں. اس کے لیے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن، پیشہ ورانہ ایجوکیشن کا ہونا ضروری. اور پیشہ ورانہ ایجوکیشن انفارچونیٹلی مینی پیپل پرسیو اٹ ایز آئدر بینگ اے ڈاکٹر اور این انجینئر اور اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اب اگین یہ پریولیجز ہیں جو ہر ایک کو حاصل نہیں. I mean, I don't feel happy to say it, لیکن this is how it works. Everybody cannot avail professional education. But that does not mean کہ جس کو professional education نہیں ملی اسے کوئی بھی ایجوکیشن نہ دی جائے، اس کو کوئی بھی ہنر نہ دیا جائے، اس کو زندگی میں عزت سے رہنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے. اینڈ اف یو لک ایٹ ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ اف یو لک ایٹ ویسٹرن کنٹریز، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی وہاں پر اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کسی اور ایجوکیشن کی ہے. بیکاز یہ وہ لوگ ہیں، ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوشن یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جو لوگ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوالیفائی ہونے کے بعد، کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد، اسکلز حاصل کرنے کے بعد ہمارے معاشرے کے ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو چلانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے میں مشین اور ٹولنگ اور یہ ساری چیزوں کو عام کرنا ہے. اگر مشین، ٹولنگ، الیکٹریسٹی، سرکٹریز یہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہوتی تو پھر بہت سے مسئلے مسائل ہم
وہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں, وہاں پہ انوویشن نہیں کر سکتے, وہاں پہ ہم کوئی نئی چیز اپنے ماحول کے لحاظ سے پروڈیوس نہیں کر سکتے, بیکاز ہمارے لوگ ووکیشنل ایجوکیشن میں بہت پیچھے, ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع نہیں. ایک وہ خواتین کو سلائی کڑھائی سکھا دینے سے ہم اپنی ووکیشنل ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے. سلائی کڑھائی کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ ہم نے انہی خواتین کو اب کمپیوٹر لٹریسی دینی, انہی خواتین کو ہم نے اب ٹیکنیکلی ٹرین کرنا ہے, انہی خواتین کو ہم نے اب گیجٹس اور اپلائنسز کو آپریٹ کرنے میں ٹرین کرنا ہے, سو دیٹ دے کین کوپ ود دی technological demands of the current society, because if they can't cope then they cannot teach the coming generation. لہذا پیشہ ورانہ تعلیم, vocational education is a need of the hour, اس پہ ہمیں اپنا emphasis اور پوری کمٹمنٹ, پوری ایمانداری اور دیانتداری سے دینا ہوگی. اور ایک اور سیکٹر which is very crucial in human resource development is the continuity of the primary and vocational and technical education, which is the higher education. Because everyone will not get the chance to get higher education. There will be some people who will have the resources and who will have the commitment and who will get the chance to achieve it. لیکن higher education اس لیے ضروری ہے because if people do not reach that level of higher education, تو پھر جو نچلے لیول پہ لوگ آ رہے ہیں, vocational, technical, پرائمری, سیکنڈری, کالج ایجوکیشن, ان کو ٹرین کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس لوگ نہیں رہیں. ڈاکٹرز, انجینئرز, جنہوں نے ملک کی پوری صنعت, پوری صحت کا خیال رکھنا ہے, پھر ہمارے پاس وہ ایکسپرٹس نہیں رہیں گے. اس لیے ہائر ایجوکیشن کی اپنی ویلیو, ہائر ایجوکیشن میں اگر ہم پی ایچ ڈیز کو بھی شامل کریں تو پھر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروڈیوسنگ ریسرچرس. ریسرچرس جب تک ہم پروڈیوس نہیں کریں گے خاص نمبر تک, تب تک ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہماری کنٹری میں یا کسی بھی کنٹری میں ٹیکنالوجیکل ڈیفیوژن نہیں ہوگی, بیکاز دوز ریسرچرس تھرو دیئر ریسرچ پروجیکٹس آر انیشیٹنگ این انوائرمنٹ آف ریسرچ ان دا کنٹری وچ از اسپریڈنگ. اور وہ انوائرمنٹ آف ریسرچ, دیٹ کلچر آف ریسرچ ہیز ٹو بی کریٹڈ اف اے کنٹری ہیز ٹو ایڈوانس. اب ہم اپنی یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں, کوئی بھی یونیورسٹی آپ لے لیں, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, we find very highly qualified faculty there. We find professors, associate, assistant professors, and we find a number of courses being taught, very fancy courses being taught, very highly specialized courses being taught. But is that the only role of a faculty? Is that the only role of a university, to train and teach people? The actual role of a university is the creation of knowledge. And knowledge is created through research. You cannot create knowledge by textbooks. کہ آپ نے ٹیکسٹ بک پڑھی اور لوگوں کو ٹیکسٹ بک پڑھا دی اور آپ نے کہا جی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. You have to, as a university, you have to create knowledge. اور وہ knowledge creation کا جو عمل ہے, that only comes through research. جب ہمارے ذہن میں ریسرچ کوشچنز آئیں گے, جب ہم ان کو اپنے معاشرے کے مطابق ایکسپلور کریں گے, ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, ریسرچ فورمز بنیں گے, ڈسکشنز ہوں گی, ڈبیٹس ہوں گی, ریسرچ گروپس کریٹ ہوں گے, نالج کریٹ ہوگی. سو دیٹ از دی فنکشن آف ہائر ایجوکیشن, اینڈ دیٹ از وائی ہائر ایجوکیشن از سو کروشل فار اے کنٹری, بیکاز اٹ کریٹس نالج. اس کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از اندر سیکٹر وچ از کروشل, اینڈ وی کین انڈرسٹینڈ that without a healthy science and technology sector, we cannot have fully functioning health sector. We cannot have fully functioning nuclear resources کا جو ہمارا سیکٹر ہے وہ, یا آرمز, یا ایمونیشن ڈیولپمنٹ, یا سائنٹیفک بریک تھروز, یا کمپیوٹر سے ریسرچ کے ذریعے جو ہم موبائل فونز میں یا موبائل کمپیوٹنگ میں یا ٹیلی کمیونیکیشن میں جو بریک تھروز ہیں, they will not be possible without investing heavily in this field of science and technology. And again, when we talk of science and technology, it does not mean only to produce MScs in physics, chemistry, and biology and other sciences. Here again we need researchers, people who can, beyond teaching, who can also create knowledge, who can come up with new paradigms. اگر ہم غور کریں تو جتنی بھی ڈسکوریز ہوتی ہیں
یہ پیراڈائمس کے اوپر ہی ہوتی ہے نا. ایک نئے پیراڈائمس یا نئے پوائنٹ آف ویو یا نیا پرسپیکٹو پیش کیا, اور اس پرسپیکٹو نے وہ اتنا اسٹرانگ پرسپیکٹو تھا which was supported by the research, which was empirically supported by research, huge body of research, اور پھر اس پیراڈائم نے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا. یہی ہم نے دیکھا جیسے الیکٹریسٹی کا پہلا پیراڈائم فرق تھا. پہلے یہ تھا کہ جو لائٹ ہے وہ کیا ہیں, لائٹ پارٹیکلس, کارپسلس. اس کے بعد آئے کہ جی یہ ایک پیراڈائم تھا. پھر ایک پیراڈائم آیا کہ لائٹ ویو ہے. پھر ایک پیراڈائم آئنسٹائن کے بعد آنا شروع ہوا کہ لائٹ از فوٹون, وہ کمپیکٹ پیکٹس آف انرجی ہیں, جو بیسس بنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی. سو یہ اس میں غلط پہلا بھی نہیں تھا, غلط دوسرا بھی نہیں تھا, غلط تیسرا بھی نہیں. یہ پیراڈائمز ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بلڈ ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ڈیولپ ہو رہے ہیں. اسی طرح کے پیراڈائمز ہم نے بھی ڈیولپ کرنے ہیں if we have to exist in the scientific domain and in the technological domain. Because یہ سمجھ لینا کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں گے اگر ہم certain number of MSCs یا PhDs پیدا کر دیں گے scientific field میں, یہ کافی نہیں ہے جب تک ہم انہیں وہ ریسرچ کلچر نہیں دیں گے, جب تک ہم انہیں وہ فیسلٹیز نہیں دیں گے, لیبارٹری میں بیٹھ کے ایکسپلور کرنے کی فنڈز نہیں ان کو ملیں گے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے, R&D کے, تب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. پھر ہم صرف ٹیچرز پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ جو سیکنڈری لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ سائنس پڑھا تو دیں گے, سائنٹیفک تھیریز تو پڑھا دیں گے, لیکن وین اٹ کمز ٹو اپلائڈ پارٹ آف سائنس تو وہاں پر پھر وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میں اتنا فرق نہیں ہوگا. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو چینج. وی آر اسٹرائیونگ ٹو چینج دی فیٹ آف دس کنٹری تھرو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. تو ہمیں سیکٹورل آئیڈینٹیفیکیشن اور ہمارے دماغ میں سیکٹورل آئیڈینٹیٹیز اور سیکٹورل امپورٹنس بیٹھ جانا ضروری ہے, سو دیٹ ہم پرائرٹائز کر سکیں. انسٹیڈ آف اسپینڈنگ ہیئر وی اسٹارٹ اسپینڈنگ دیئر ویئر اٹ از نیڈیڈ. اس کے علاوہ ایک اور سیکٹر وچ از ہائیلی امپورٹنٹ فرام ہیومن ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو, فرام HRD پوائنٹ آف ویو, is the sector of environment, the domain in which we live. ہمارا immediate environment, ہمارا distant environment. Immediate environment ہمارا وہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں ہم کام کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم کیا امپیکٹ ڈال رہے ہیں. کیا ہم اس environment کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, یا ہم اس environment کو strengthen کرنے میں کچھ contribute کر رہے ہیں. As individuals, as corporations, as families, as communities, what are we doing to our environment? Are we polluting it in the name of industrialization, in the name of scientific technological development, in the name of urbanization, in the name of having 3 cars per family? Are we not polluting this environment beyond repair? How will we repair it? Even those Western countries which have made great breakthroughs in industry and technology and in science, they are finding it very hard to tame and control the environment which they have damaged. تو ہم اب جو اس کو اپنی کار فیوم سے یا انڈسٹری کے فیوم سے, دھوئیں سے, فیول سے جو ہم اس انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, ہم اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے؟ چاہے وہ انوائرمنٹ ہوا کا ہو, چاہے وہ پانی کا ہو, چاہے وہ کسی جنگلات کا ہو, ہم جو ڈیمیج کیے جا رہے ہیں اس کو ہم ریورس کس طرح کریں گے؟ تو دیٹ از این امپورٹنٹ ایریا, بیکاز اگر انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے, اگر انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے, تو پھر ہماری اپنی ویل بینگ, ہماری اپنی ایگزسٹنس, the very survival of us will become on stakes, because it is the environment which is supporting us. اور اگر اس supportive environment کی کوئی چین, کوئی لنک ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر that will create and that can create problems for us. اور اس میں جو ایک آپ کو ایگزامپل میں دینا چاہوں گا, that is from the phenomena of food chain. آپ نے دیکھا, بایولوجی کے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی پتا ہوگا, دیٹ دیر آر ویریس فوڈ چینس, جن میں سے انسان بھی ایک فوڈ چین کا ہم بھی حصہ ہیں. اور اگر آپ کو میں اس کی ایگزامپل دوں کہ ہم کھیت, ایک فیلڈ ہے, کھیت, انفیکٹ یہ ایکسپیریمنٹ بھی ہوا. پہلے تو یہ ایکسپیریمنٹ نہیں تھا, یہ ڈسکوری اس طرح ہوئی کہ ایک فیلڈ تھا, کھیت تھے, اور اس کے ارد گرد کچھ گھر تھے. لوگوں نے کہا کہ ان کھیتوں میں سانپ بہت, سنیکس, سو یوں کرتے ہیں ان سانپوں کو 100% ختم کر دیتے ہیں, تو ہمیں ان سے نجات مل جائے گی. اب انوائرمنٹ جو
نیچر کا سسٹم ہے اس کے ساتھ جب ہم ٹنکر کرتے ہیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی انوائرمنٹ. سانپ ختم کر دیے گئے. سو اس میں کیا ہوا دیٹ اسنیکس گاٹ ور فنشڈ, وہ تو ختم کر دیا, ڈسٹروائے کر دی. اسنیکس نہیں رہے اور گاؤں والوں نے سکھ کا سانس لیا. انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا, ہمارا اسنیک ختم ہو گئے. بٹ آفٹر اے فیو ویکس, اے فیو منتھس, they started to encounter another problem, and this time it was not snakes but big rats which started to literally invade their households. کیونکہ سانپ جب نہیں رہے تو سانپ جو ہیں وہ چوہوں کو کھا جاتے ہیں. وہ ایک جو فیڈ بیک سسٹم نیچر کا ہے, جو چیک بیلنس نیچر کا ہے, وہ جب اٹھا لیا گیا تو ریٹس کی پاپولیشن انکنٹرولڈ ہو گئی, وہ بڑھنا شروع ہو گئی. جب وہ بے تحاشا بڑھنا شروع ہو گئی تو وہ پھر کھیتوں سے نکل کے گھروں میں آنا شروع ہو گئی. گھروں میں جب وہ آئے تو پھر لوگوں کے, اب گاؤں میں تو یوزلی گھروں میں ہی فوڈ سٹور کیا جاتا ہے گرینز کی فارم میں, تو گرینز پہ بھی انہوں نے انفیسٹ کیا, ڈاکہ ڈالا, اور لوگوں کی صحت, یہ پرابلم شروع ہو گئی. تو لیسن اس سے یہ نکلتا ہے کہ وین وی ٹنکر ود انوائرمنٹ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ دین وی کریٹ پرابلمس فار آور سیلفس. سو انوائرمنٹ اس لیے اتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہمارے لیے یا کسی کے لیے بھی ہے دیٹ وین ایور وی افیکٹ آن دی انوائرمنٹ, تو ہمارا وہ افیکٹ لانگ ٹرم ہوتا ہے. ہمیں وہ شارٹ ٹرم میں گین تو دے سکتا ہے, لیکن اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ ان دا لانگ رن وی ہیو کریٹڈ اے پرابلم فار اس. جس طرح انڈسٹریلائزیشن ہوئی ویسٹ میں, ان دا شارٹ رن مینز ان دا شارٹ رن آف اے ہسٹری, 150 سال کو اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے, اٹ لکڈ گریٹ کہ اب تو انسان نے فتح کر لیا سب کچھ. بٹ ان دا لانگر رن آفٹر 100-150 ایئرس, اسی انڈسٹریلائزیشن نے جو پولوشن کریٹ کی انوائرمنٹ میں, اور جو اوزون کو ڈپلیٹ کیا, اور جو جنگلات کے ساتھ کیا, اور جو ایسڈ رینز ہو رہی ہیں, ان کی وجہ سے جو پرابلمز, نئی ایکولوجیکل پرابلمز ہمارے سامنے آئی ہیں, وہ خود ایک پوری کی پوری سیریز آف پرابلمز جن کو مینیج کرنے کے لیے شاید اتنے ہی ریسورسز چاہیے, شاید ان سے بھی زیادہ ریسورسز چاہیے جو انڈسٹری میں لگاتے ہوئے یا انڈسٹریلائزیشن کے دوران جو ریسورسز یوز ہوئے تھے. اس لیے انوائرمنٹ از اے ٹرکی فیلڈ. اس لحاظ سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وی نیڈ ٹو یوٹیلائز, انڈرسٹینڈ انوائرمنٹ ایز اے سیپریٹ سیکٹر, اینڈ وی نیڈ ٹو میک اسٹریٹجیز ٹو کوپ ود اٹ سو دیٹ وی اینڈ آر فیوچر جنریشنز کین لیو ان ہارمونی, کین لیو ان پیس ود دی انوائرمنٹ. اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے, جو ہم نے کچھ سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی امپورٹنس کو بریفلی بیان کیا. فرام اے پیورلی اکنامک پوائنٹ آف ویو we can also classify the economy in 3 sectors, اور وہ ہیں ہمارا ایک پبلک سیکٹر, ایک پرائیویٹ سیکٹر, اور ایک والنٹری سیکٹر. پبلک سیکٹر وہ ہے جو گورنمنٹ آرگنائزیشنس, اسٹیٹ رن آرگنائزیشنس پہ منحصر ہے, whereas the private institutions which are for profit and have organization, so those organizations which are commercial organizations which are there to make profit. ایک تو پورا کا پورا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر ہے, پرائیویٹ ہے, اور پھر کچھ ادارے ایسے ہیں وچ آر ناٹ فار پروفٹ, جنہیں ہم کہتے ہیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز یا این جی اوز. ایک پورا کا پورا سیکٹر والنٹری آرگنائزیشنز کا بھی موجود ہے. سو اکنامکلی وی کین کلاسیفائی اکانومی انٹو 3 sectors آف پبلک, پرائیویٹ اینڈ والنٹری سیکٹرز. اس کے بعد جب ہم انٹرونشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک تو سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور سیکٹرز کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آئیڈینٹیفیکیشن چاہتی ہے فرام اے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو, دیٹ از وچ ٹارگیٹ گروپس آر ٹو بی ایکٹڈ اپون. یہ پرائرٹی کا کوشچن ہے. اٹ از اے کروشل کوشچن بیکاز ہمیں ان ٹارگیٹ گروپس کو لے کے چلنا ہے اور پرائرٹی دینی ہے جو سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیجڈ. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری کنٹری میں, انفیکٹ ہمارے جیسی جو اور بھی کنٹریز ہماری سچویشن میں ہیں, وہاں پر سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج گروپ جو ہے وہ ویمن اینڈ گرلس, ینگ گرلس. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں, یہ کوئی بہت زیادہ اس کے لیے ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ہماری سوسائٹی کا آپ نارمل ریئیکشن دیکھتے ہیں. وین somebody gives birth to a son, تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ when somebody gives birth to a female or a daughter, تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ all of us know that. اس سے کیا ہوتا ہے کہ the girls right from the start of their life
are at a disadvantage as compared to the male in our society, because ان کا فوڈ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا میلز کو دیا جاتا ہے، اور جتنی پاورٹی بڑھتی ہے یہ ڈسکریمنیشن بھی بڑھ جاتی، اور کیونکہ پاورٹی کے ساتھ لٹریسی کا گیپ آ جاتا ہے، الٹریسی زیادہ ہوتی، تو جتنی الٹریسی ہوگی اتنی یہ ڈسکریمنیشن بڑھے گی. ان کو فوڈ کم دیا جاتا ہے، ان کو ایجوکیشن نہیں دلائی جاتی، ان کے اوپر توجہ اتنی نہیں دی جاتی. سو اسٹریٹ اوے فرام دا ڈے ون گرلز بیکم اے ڈس ایڈوانٹیج گروپ، اینڈ ایز دے گرو، ایز دے میچور، ایز دے گیٹ میرڈ، they keep on becoming disadvantaged, because ان کے اوپر پابندیاں زیادہ ہیں، ان کے اوپر غیرت، قتل میل کی وجہ سے تو نہیں ہوتے، کرتے تو میل ہیں، بٹ آن دا نیم آف وومن، میں نے فلاں مرد کو مارا ہے بیکاز آف دیٹ وومن. سو they are a disadvantaged group in all senses. یعنی وہ کم پڑھی لکھی ہیں، کم ان کی نیوٹریشن پوری ہوتی ہے، کم ان کی لائف ایکسپیکٹینسی ہے، کم ان کو پروٹیکشنز حاصل ہیں. تو ہر لحاظ سے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہے. اس لیے نمبر 1 ٹارگٹ گروپ جو پاکستان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی پرائرٹی میں ہونا چاہیے، دیٹ از ویمن اینڈ گرلس. چاہے وہ غریب ہیں یا نہیں، دیٹ از بیونڈ دی لیول آف دیئر اکنامک ڈیولپمنٹ. ہمارے یہاں پر مڈل کلاس، ایون ان ریچر فیملیز، women and girls are again disadvantaged as compared to men. دوسرے نمبر پہ جو ٹارگٹ گروپ امپورٹنٹ آتا ہے، دیٹ از پور پیپل. اینڈ کون پور پیپل؟ پیپل ہو آر لیونگ ایٹ لیس دین 2000 روپیز اے منتھ. ایک فیملی رہ رہی، یا ایک انڈیویجول از لیونگ ایٹ لیس دین $1 اے ڈے اور $2 اے ڈے. پور پیپل وہ ایک امپورٹنٹ ٹارگٹ گروپ ہے، کیونکہ پاورٹی کی وجہ سے لاکھوں پرابلمس جو کریٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، چاہے وہ واٹر کی سینیٹیشن، چاہے وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کا مسئلہ ہے، چاہے وہ بچوں کی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، چاہے وہ انفینٹ موٹیلٹی ہے، میٹرنل موٹیلٹی ہے، بچوں کی ایجوکیشن ہے، گھر کا ماحول ہے، یہ سب کا سب اس کا روٹ کاز جو بنتا ہے وہ پاورٹی. کہ جہاں پر پاورٹی ہوگی وہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ اپنی فل فیس میں، اپنی فل فلو میں، اپنی فل فارم میں ہمیں نظر آئے، یہ پاسبل نہیں. تیسرا امپورٹنٹ گروپ which has to be target for human resource development purposes is that group which is qualified, educated but unemployed. اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کم qualified اور educated ہیں لیکن ان کو اپنے لیول کی جاب نہیں مل رہی. تو unemployed people again independent کہ وہ کتنے qualified ہیں، کتنے educated ہیں، لیکن اپنے ہنر کے مطابق ان کے پاس نوکری نہیں، جاب نہیں، تو وہ بھی انڈائریکٹلی پاورٹی میں ایڈ کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی پاورٹی کی پرابلمس کو کمپاؤنڈ کر رہے ہیں، بیکاز دے آر ناٹ پروڈیوسنگ، دے آر ناٹ پروڈکٹیو. اس کے بعد یوتھ ایک ایسا گروپ ہوتا ہے وچ از آلویز ڈپینڈنٹ اینڈ پارٹلی ایٹ ڈس ایڈوانٹیج بیکاز وہ ایگزیکٹلی پروڈکٹیو گروپ میں نہیں آ رہے ہوتے. انڈر دی ایج آف 16 جو یوتھ ہے، دے آر کنسیڈرڈ ایز انپروڈکٹیو بیکاز دے آر اسٹڈنگ، اسکول گوئنگ ایج. اس کے بعد بھی یوتھ میں لوگ پڑھ رہے ہیں یا کچھ اسکل حاصل کر رہے ہیں، بٹ ونس دے ہیو کمپلیٹڈ دیئر ایجوکیشن اینڈ ونس دے ہیو گاٹ دا اسکلس بٹ دے آر اسٹل انمپلائڈ. تو یوتھ وچ از پور اینڈ انمپلائڈ از اگین آر ٹارگیٹ گروپ، بیکاز وہ نوجوان جو کہ غریب بھی ہیں اور بے روزگار بھی ہیں، اگین دے آر کریٹنگ برڈن اور لائبلٹی آن دا ہول اکانومی، کیونکہ ان کا اپنا ٹیلنٹ، ان کی اپنی اسکلس کہیں چینلائز ہو نہیں رہے. دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ، دے آر ناٹ پروڈیوسنگ. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ ان کے بیسٹ ایئرز ہیں جن میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر اپنے ان بیسٹ ایئرز میں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے اور انمپلائڈ ہیں، بے روزگار ہیں، تو پھر وہ کب جا کے کنٹریبیوٹ کریں. اسی طرح another sector which is at a disadvantage not only in our country but worldwide and especially in our country is the sector of minorities. اقلیتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، چاہے یہ ریلیجس اقلیتیں ہوں، چاہے یہ ایتھنک اقلیتیں ہوں. اقلیت
ایک ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہے بیکاز چانسز ہیں کہ اقلیت کے ساتھ میجورٹی یا اکثریت زیادتی کر دے، ان کے رائٹس ان کو پوری طرح نہ ملیں، ان کے ریلیجس رائٹس تو ایک طرف ہے نا، ان کے باقی کے بیسک ہیومن رائٹس جیسے جابس میں ان کو ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے، ایجوکیشنل اداروں میں جب ایڈمیشن ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ڈسکریمنیشن نہ کی جائے، زندگی کے اور عام پہلوؤں میں، عام معاملات میں مذہب یا ریس یا ایتھنیسٹی کی وجہ سے کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہ کی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ منارٹیز کو ان کے رائٹس دیے جائیں، منارٹیز کو آواز دی جائے، منارٹیز کو پروٹیکشن دی جائے۔ اس لیے منارٹیز ایک امپورٹنٹ ٹارگٹ گروپ بن جاتا ہے بیکاز یوزلی منارٹیز آر پور، منارٹیز آر انمپلائڈ، اور اسپیشلی ان میں جو یوتھ اور فیمیل یوتھس ہیں they are a special disadvantaged group. Therefore, minorities should be in our agenda when we are talking about the prioritization of human resource development. And finally, all other groups at natural disadvantage. اب یہ country to country یہ situation فرق ہوگی۔ کئی countries میں کوئی لوگ ایتھنیسٹی کی وجہ سے نیچرل ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں، کئی جگہ ہو سکتا ہے وہ ریلیجن کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں، کئی جگہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ایک خاص جغرافیکل بیسس کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیجز پہ ہوں۔ اور ایک سیشن میں پہلے جیسے میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ہمارے ہاں وہ کلاس جو کہ نہ میل جینڈر میں ہے نہ فیمیل جینڈر میں ہے، جو یونیکس ہیں، دے آر ایٹ نیچرل ڈس ایڈوانٹیج بیکاز آف دا لیک آف دیئر جینڈر۔ وہ بھی ہمارے ہاں وہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہے بیکاز ان نمبرز اگر ہم دیکھیں تو دے آر ان ہیوج نمبرس، لیکن کس طرح، کیا وہ ایجوکیشن تک ان کی رسائی ہے، کیا اچھی ہیلتھ کیئر تک ان کی رسائی ہے، کیا اچھے گھروں میں ان کا آنا جانا ہے، کیا اچھا ماحول ان کو ملتا ہے؟ نو۔ تو لارجلی اگر ہم دیکھیں تو ان سوالوں کا جواب نیگیٹو میں ملے گا۔ تو وہ جو گروپ ہے وہ پیدائشی طور پہ رائٹ فرام دا بگننگ دے آر آلسو ایٹ ڈس ایڈوانٹیج، دے ہیو نو فیوچر، نو لائف، نتھنگ ٹو کلنگ ٹو، کوئی اکنامک فیوچر نہیں ہے، کوئی سوشل فیوچر نہیں ہے۔ آفٹر آل بینگ ہیومن بینگس دے ہیو آل دا فیلنگس، اور وہ بھی ایک ڈرین ہے سوسائٹی پہ، ایک لائبلٹی، ان کے اندر اپنی خاص بیماریاں ہیں بیکاز آف دا وے دے آر ابیوزڈ، تو ان کے اندر HIV ایڈز از ویری کامن، تو اس لیے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہے۔ تو اور بھی نیچرل ڈس ایڈوانٹیجز کے گروپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوں گے if we have to target the right people for developing human resources۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں براڈلی کچھ امپلیمنٹیشن میتھڈالوجیز کے اوور ویو کے اوپر، ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دی انٹروینشنس، جو بھی انٹروینشن سوسائٹی سے، گورنمنٹ سے، پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے ہوتی ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن یا ان کو عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے۔ ایک تو چیز اس میں فرسٹ آف آل از دی انوالومنٹ آف NGOs، involvement of the non-government organizations, involvement of the not-for-profit organizations۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری کنٹری میں NGOs نے کافی رول پلے کیا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% NGOs have been very loyal and dedicated and committed to developing human resources in Pakistan, but they have been playing their role, especially in women empowerment, in education, ان ہیلتھ کیئر، پرائمری ہیلتھ کیئر۔ NGOs نے اپنا رول پلے کیا ہے بیکاز ہر چیز ہم گورنمنٹ سے توقع نہیں کر سکتے۔ وی کی ناٹ ایکسپیکٹ گورنمنٹ ٹو ڈیزائن سروسز فار اس، وی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ گورنمنٹ ہیلتھ کیئر پوری کی پوری ہمارے لیے انفراسٹرکچر بھی بنائے، ڈاکٹرز بھی جنریٹ کرے، سروسز بھی ڈیزائن کرے اور ڈلیور بھی کرے، یہ پاسبل نہیں۔ تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا جو حصہ ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں NGOs have been playing their roles for the last about 20 years. NGOs are active in promoting education in villages, in promoting women rights, in promoting health care. ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے جس کے اندر وہ ایک کام سر انجام دے رہے ہیں۔ There are vast improvement chances there. There are vast improvement opportunities there. اس میں تو کوئی شک نہیں، but at least that is one vehicle, that is one tool through which these interventions or these strategic interventions can be implemented.
اس کے علاوہ گورنمنٹ کا ایک اور انیشیٹو جو ہمارے ملک میں فار دا لاسٹ 6-7 years has been talked about, and that is the initiative of decentralization and participation, جس کو ڈیوولوشن کا نام بھی دیا گیا. ان سب انیشیٹوز اور میتھڈالوجیز کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج ہم صرف ایک اوور ویو پریزنٹ کر رہے ہیں سو دیٹ وین وی کم ٹو دیز ٹاپکس انڈیویجولی وی ہیو اے گراؤنڈ ورک ان آور مائنڈ وائی وی آر ڈسکسنگ دیم. So we are discussing them because they are important tools and vehicles of these strategic interventions required for developing human resources in our country. So decentralization اور participation basically اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ گورننس کو، ڈیموکریسی کو فیڈرل لیول سے ڈیوالو کر کے پروونشل لیول کے تھرو، لوکل گورنمنٹس کے تھرو اس کو بالکل گراس روٹس لیول پہ لایا جائے سو دیٹ گورننس is brought close to people. Democracy is brought close to people so that they reap full advantage of it. اسی طرح mobilization of resources and their optimal use. ابھی mobilization of resources from one area, geographical area to another. Mobilization of resources from one sector of economy to another. Mobilization of resources from one human resource sector to another human resource sector. یہ بھی ایک امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی ہے. اور اگر موبلائزیشن آف ریسورسز فار ایگزامپل از ہیپننگ ان آور کنٹری فار دا سیک آف ویمن اینڈ چلڈرن ایجوکیشن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میتھڈالوجی کی امپلیمنٹیشن ہم کر رہے ہیں ود دی اسٹریٹجک انٹرونشن آف ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ ان آور مائنڈ. سملرلی انٹر ایجنسی، انٹر ڈپارٹمنٹل، انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن از essential methodology of implementing these strategic interventions. اس میں بھی ہم کچھ تھوڑا ذکر کر چکے ہیں، کچھ ہم ڈیٹیل پہ ایک پورا سیشن ڈیووٹ کریں گے ٹو دی نوشن آف پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپس. کس طرح سے پبلک سیکٹر ود دی ہیلپ آف پرائیویٹ سیکٹر ہیز ڈن ونڈرز ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ اینڈ ہیز ڈن ونڈرز ان سم آف آور اون سیکٹرس. اینڈ وی ہیو سین دیٹ ان certain aspects of our health یا ایجوکیشن یا اسپیشل ایجوکیشن یا ٹرانسپورٹیشن یا واٹر اینڈ سینیٹیشن، ویمن ڈیولپمنٹ، یہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوئی ہیں. اور جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تو ہم پھر دیکھیں گے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں پبلک پارٹنرشپ اور پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونے کے لیے، کیا میکنزمس چاہیے، کیا فارمز ہیں اویلیبل، ویریس شکلیں کیا ہیں. بٹ دے ہیو بین ہیپننگ ان آور کنٹری فار دا لاسٹ اباؤٹ 2.5 decades. And their role, their importance in the development of human resources, in the development of economy cannot be underestimated. اس کے علاوہ ہم نے بات کی انٹر ایجنسی یا انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن کی، which is a part of a fully coordinated plan of human resource development, because HRD is not only the domain of one ministry or two ministries. Every ministry consists of human beings. Every ministry is overseeing اور supervising human beings. So ان کی آپس میں کوآرڈینیشن بہت ضروری. اسی طرح ایک بہت ضروری ایلیمنٹ، ایک بہت ضروری میتھڈالوجی، انٹرونشن میتھڈالوجی جو ہے، دیٹ از پروفیشنل گورننس. گورننس پہ ہم کافی ڈیٹیل میں بات کریں گے. گڈ گورننس کیا چیز ہے، پروفیشنل گورننس کیا چیز ہے. unless until there is a proper professional governance تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ پرائرٹائزیشن اور ایلوکیشن آف ریسورسز اور پراپر ٹارگیٹنگ آف ڈس ایڈوانٹیجز گروپس ہو سکے. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ان دی ایبسنس آف اے پروفیشنل گورننس، تب تک جو ریئل بینیفٹس ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے وہ حاصل نہیں کیے جا سکیں. اب ہم بریفلی آپ کو دکھاتے ہیں بیسک ہیومن ڈیولپمنٹ کا ریلیشن شپ ود 4 انٹرونشنس. اب یہ 4 انٹرونشنس کیا ہیں؟ ان میں سے نمبر 1 از امپروونگ دی نیوٹریشنل اسٹیٹس آف دا پور، اسپیشلی eliminating severe malnutrition among children and women in the reproductive age group. The women in the age group from 13 to about 48-49 is a reproductive age group. So اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہم اپنی کنٹری کے پوائنٹ آف ویو سے جو 4 انٹرونشنز ہمیں چاہیے، ان میں سے پہلی تو یہ چاہیے، کیونکہ یہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ خواتین اور بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہیں.
اب اس کے اندر کون سی چیز خواتین اور بچوں کی امپروو کی جائے؟ تو دیٹ از دیئر نیوٹریشن. نیوٹریشن سے ان کی ہیلتھ امپروو ہونی. ہمارے ہاں جو میجر پرابلمس بچوں میں عورتوں میں ہیں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے وہ ریلیٹڈ ہیں نیوٹریشن کے ساتھ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہماری خواتین اینیمک، اکثر ہمارے بچے اینیمک، ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں، ان کو پروٹین لیول ان کا پورا نہیں ہے بیکاز دے آر ناٹ گیٹنگ انف فرام دیئر نیوٹریشن. Therefore, the first of the 4 interventions which we will briefly discuss is geared towards malnutrition. تو جب تک ہم نیوٹریشنل سپلائی پوری نہیں کریں گے خواتین کی اور بچوں کی تب تک ہم ان کی صحت کو امپروو نہیں کر سکیں. نیوٹریشن اور نیوٹریشنل پروگرامز آر آفٹن موسٹ افیکٹو when they are targeted at the most vulnerable. اور یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں آپ بارہا دیکھیں گے کہ پروگرام کی افیکٹیوٹی میکسیمم تب ہوگی جب وہ سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج گروپ کے اوپر ٹارگٹ ہوگا. ادروائز وی کین ویسٹ ریسورسز. فار ایگزامپل نیوٹریشنل پروگرام لے کے ہم چل پڑے ٹورڈز مین ہو آر in the age group of 30 to 40 and who are earning well, تو ہم اپنے ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے مرد جو کہ 30 سے 40 کے درمیان ہیں اور ارن کر رہے ہیں ان کو بھی اچھی نیوٹریشن چاہیے بٹ دے آر آلریڈی گیٹنگ مچ بیٹر نیوٹریشن دین ویمن اینڈ چلڈرن اینڈ پور ویمن اینڈ چلڈرن. اس لیے اگر ہم وہاں پر اپنی ایفرٹس کو ڈائریکٹ کریں گے تو اس کے خاطر خواہ نتائج اور فروٹس جو لانگ ٹرم ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں حاصل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو if we only concentrate on the wrong group. تو ایک تو چیز ہم نے یہ دیکھی کہ نیوٹریشنل پالیسیز یا improving the nutritional status of women and children is number one intervention which can be done to improve the status of human resource development. دوسری چیز is the establishment of primary health care systems that provide wide coverage at relatively low cost. اس کی امپورٹنس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، ڈیٹیل میں کریں گی لیکن بریفلی پرائمری ہیلتھ کیئر ہم نے پہلے ہی ڈسکرائب کیا تھا ڈز ناٹ مین دیٹ کنسلٹنٹس آر سٹنگ اینڈ آر ایگزامننگ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول. جو پیرامیڈیکل اسٹاف لیول ہے، جونیئر ڈاکٹرز ہیں، ان کا ہونا بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے سو دیٹ دی پور پیپل آف ولیجز، the poor people of small areas, small towns, they don't have to come to bigger towns and cities for their treatment. اس سے نہ تو ان کا ٹائم ضائع ہوگا نہ ان کا پیسہ ضائع ہوگا اور ان کو وقت پہ علاج ملے گا. اینڈ موسٹ آف دی ٹریٹمنٹس if done in early stages will take care of the disease. ہاں کچھ خدا نخواستہ بیماریاں ایسی ہیں جن کے لیے اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا، شہروں میں آنا پڑے گا، لیکن کتنی پرسنٹیج؟ واسٹ میجورٹی 60-70% آف دی ڈیزیزز جن کے لیے اب ان بیچاروں کو ان کو انفیکشن بھی ہو جاتی ہے تو وہ شہر میں آتے ہیں. تو اگر ان کو وہاں پر ہی ٹریٹمنٹ مل جائے بیسک ٹریٹمنٹ تو پھر ان کی موربیڈیٹی، ان کی مورٹیلٹی، ان کی ڈیفارمٹیز کم ہوں گی، ان کا خرچ، ان کا ٹائم بچے گا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ترین انٹرونشن ہے کہ ہم ان جگہوں پر جہاں پرائمری ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم لاہور کی جیسے شہر میں بیسک ہیلتھ یونٹ تو بنا دیں لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، NWFP کے، وہاں پر کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ نہ ہو، وہاں پر کوئی مدر چائلڈ سینٹر نہ ہو تو پھر یوٹیلیٹی تو وہاں پر ہے. یہاں پر تو آلریڈی اسپتال موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، لوگوں کی اویئرنیس بھی ہے. سو دیٹ از دیئر ان دی ریموٹ ایریاز ویئر دیز انٹرونشنز آر دا موسٹ ارجنٹلی ریکوائرڈ. تیسری انٹرونشن از پرووائڈنگ براڈ ایکسیس ٹو فیملی پلاننگ سروسز. اب یہ کنٹروورشل سا ایشو ہے، یہاں پر لوگ سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں بٹ مائی ڈیفینیشن آف فیملی پلاننگ از دیٹ پیپل should know how to manage their family, how to manage the family size جو ان کا ہے اور اس سائز کو بھی مینیج کیسے کرنا. بیکاز آئی ہیو اے فیتھ ان دس دیٹ جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس دنیا میں وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتے ہیں لیکن ہم نے پھر بھی اپنی چادر کو دیکھ کے ہی پاؤں پھیلانے. وی کی ناٹ
over produce and overpopulate our cities and our towns without producing resources for them. Resources اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو دیے ہیں, لیکن کیا ہم نے ان کو مینج کیا؟ So if we cannot manage those resources, تو وہ resources waste جا رہے ہیں. اور on top of it, with a growth rate of 2.5% or 3% a year population growth rate, how will we cope after 20 years? How will we cope after 30 years? اس وقت یہ حالات ہیں, you go out in the traffic, اور جو 5 کلومیٹر کا ایریا ہے وہ آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے کور کرنے میں. what will happen after 10 years? یہ تو 2 سال پہلے بھی ایسا نہیں تھا. سو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز دی پاپولیشن از انچیکڈ, گروتھ اتنی زیادہ ہے. کارز بھی اس لیے زیادہ آ رہی ہیں فیملیز میں, بیکاز the number of people in the families, number of people on the roads. It's not only the cars, it is all sorts of conveyance on the roads. اور ان میں سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا. کار چلانے والے کے لیے سڑک ہے, سائیکل چلانے والے کے لیے بھی سڑک ہے, موٹر بائک والے کے لیے بھی ہے, لیکن جو سب سے زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں سڑکوں کو پیدل, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے موسٹلی. دے ڈونٹ ہیو اینی پراپر ایریاز, فٹ پاتھ جن کے اوپر وہ چل سکیں. اب نوٹ کیجئے گا. سو یہ چیزیں, یہ پرابلمس کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں؟ یہ لیک آف آر ability to control our population, which is creating immense pressure on our land, which is creating immense pressure on our scarce resources, which will create immense social pressure on us after 10, 20, 30 years. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ انٹرونشن ہونی چاہیے کہ اگر ہم فیملی سائز کو لمٹ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے فیوچر کو تھوڑا سا سیکیور کر سکتے ہیں, کیونکہ پھر ہم اپنے ریسورسز کو بیٹر مینج کر سکیں گے. لیکن اس کے لیے شرط ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر مینیجریل کیپیسٹی ہو ریسورس مینجمنٹ کی. ادروائز ہم پاپولیشن کو, گروتھ کو سٹال کر کے بھی اگر ہم ریسورسز کو پرائرٹائز, ایلوکیٹ نہیں کر سکتے, مینیج نہیں کر سکتے, تو پھر پاپولیشن پلاننگ کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں پہنچے. بٹ دس از اے ٹیکنیک جس کی وجہ سے ہم اپنی لانجیوٹی, ہیلتھ, ایجوکیشن, ان سب چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں if we sacrifice on the number of kids. اس کے علاوہ the fourth strategy or the fourth intervention tool is to expand opportunities for education, literacy and training to meet the basic learning needs of all children, youth and adults. اس میں all children, youth اور adult کا ہم نے ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے, یہ وہ بڑے جنہوں نے بچپن میں یہ موقع کھو دیا تھا ایجوکیشن حاصل کرنے کا بیکاز آف اینی ریزن, اب ان کے پاس چانس ضرور ہو کچھ نہ کچھ ایکوائر کرنے کا تھرو ایڈلٹ لٹریسی, تھرو اسپیشل ٹریننگ پروگرامس, سو دیٹ اف دے ہیو مسڈ اٹ بیکاز آف سم ریزن, اب ان کے پاس موقع ہو کہ وہ مین اسٹریم میں واپس آ سکیں, وہ نیومریسی, لٹریسی اسکلز اپنی امپروو کر سکیں. یہ ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو موقع دینا ہے. پاپولیشن کی ہم بات کر رہے تھے, اور جیسے ہم نے دیکھا انوائرمنٹ میں فیکٹرز بہت سے انٹرلنکڈ. اسی طرح پاپولیشن کا ایک ایسا فیکٹر ہے جس کے اوپر ایک اسٹڈی ہوئی انٹرسٹنگ, جس میں پاپولیشن, ایگریکلچر اور انوائرمنٹ کے نیکسز یا لنک کو اسٹڈی کیا گیا افریقہ میں, اور دیکھا گیا کہ ایز پاپولیشن گریو ان روانڈا, کینیا اینڈ زائرے, تو جو ٹریڈیشنل یوز تھا لینڈس کا اور فیولز کا, آبویسلی پریشر آیا لینڈ کے اوپر. جتنی پاپولیشن بڑھے گی اتنا لینڈ پہ پریشر آئے گا, اتنا ہمیں فیول کے لیے مٹیریل زیادہ چاہیے ہوگا. تو ٹریڈیشنل فیول کی یوسیج کی وجہ سے پاپولیشن گروتھ اتنی ہوئی کہ جو سوئل اور فارسٹ تھے وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گئے. ایگزیکٹلی یہ ہماری کنٹری میں ہو رہا ہے کہ ہمارے فارسٹ جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز فیول چاہیے. تو اس سے کیا ہوا, جب فارسٹ اور سوئل ڈپلیٹ ہوئی تو ایگریکلچر کی اسٹیگنیشن ہو گئی, اینڈ اٹ ریزلٹیڈ ان دا لینڈ ییلڈ ٹو ڈراپ فرام 0.5 in 1965 to 0.3 in 1987. یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی کہ پاپولیشن کو ان چیک کرنے کی وجہ سے لینڈ کی جو ییلڈ ہے, جو اس کی پروڈکٹیوٹی ہے, وہ کم ہو گئی. اب بظاہر ان کا آپس میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا, لیکن کیونکہ پاپولیشن بڑھنے سے سوئل کے اوپر, فارسٹ کے اوپر پریشر آتا ہے اور اس کی ڈپلیشن شروع ہو جاتی ہے, اس لیے ایگریکلچرل کیپیسٹی آف دا لینڈ, آف دا سوئل گوز ڈاؤن.
So that is an other indication that how important the population growth check is. Otherwise کیا ہوتا ہے that this increase in population, جیسے ہم نے وہ snake اور rats کی example میں دیکھا کہ environment میں جب ایک چین کو ایک لنک کو ہم ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس سے پورا environment ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ population بڑی, ادھر لینڈ پہ پریشر آیا, فارسٹ پہ پریشر آیا, اب yield کم ہوئی, yield کم ہونے سے کیا ہوگا, غذا کم, نیوٹریشن کم جائے گی مارکیٹ میں, تو اس سے نیوٹریشنل پرابلمس جو آلریڈی تھیں وہ فردر کمپاؤنڈ ہونی شروع ہو جائیں گی. نیوٹریشنل پرابلمس کمپاؤنڈ ہوں گی, ہیلتھ کے اوپر کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گا, لوگوں کی صحت خراب ہونی شروع ہو جائے گی. سو روٹ کاز جو نظر آ رہا ہے ہمیں اس وقت تک وہ ہے ان چیک پاپولیشن بوم. اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں تو پھر ہم اپنے ریسورسز کو مینیج کرنا شروع کرتے ہیں. اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ از ایکچولی مینیجنگ آور ریسورسز, اور ہیومن بینگ بھی ایک ریسورس ہے, اور ہمارے جو ایگریکلچرل اور نیچرل اور فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ بھی ریسورسز ہیں, وہ سب اسکیئرس ہیں, سب ریسورسز کم ہوتے ہیں. سو جتنا ہم پاپولیشن کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں یا رکھیں گے اتنا ہم اپنے ریسورسز کو بیٹر ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, اتنا ہم اپنے ریسورسز کو بیٹر مینیج کر سکتے ہیں. سو ان ٹوڈیز ٹاک وی بیسیکلی ڈسکسڈ دی کانسیپٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وی اسٹارٹیڈ to talk about these strategic interventions. We talked about various strategic interventions. We gave an overview of the various sectors of human resource development and various sectors of economy and some basic implementation methodologies so that the interventions for HRD can take place, can occur, and human resource development continues to occur. We'll continue to talk about human resource development and some other intervention in the next class, in the next lecture. Till then, it is Khuda Hafiz. Take care.